دین کو، شریعت کو اپنائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز امت کو بتا دی. اتنی احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کچھ کافروں کی تدبیریں بنائی ہوئی ہیں، کچھ احتیاطی مسلمانوں کی. کافروں کے پیچھے نہ لگے. احتیاطی تدابیر وہی اختیار کرے جو قرآن و سنت کے تابع، شریعت کے تابع. کافروں کے انداز اور ہیں، ہمارے انداز اور ہیں، ان کی رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے. ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، اور ہمارے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہے، آپ روشن چراغ ہے، اپنے رہنمائی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا سال میں ایک رات آتی ہے آسمان سے وبا نازل ہوتی. نبی علیہ السلام فرمایا سال میں ایک رات ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آسمان سے وبا نازل ہوتی ہے، بیماری نازل ہوتی. لہذا اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، رات کو برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. وہ رات محمد مصطفیٰ نہیں بتلائی تاکہ پورا سال میری امت صفائی کا خیال رکھے. برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزوں کو باندھ دو. میں محمد ضمانت دیتا ہوں جس کے برتن ڈھکے ہوئے ہوں گے اور رات کو اس کے مشکیزیں، پانی کے برتن، جتنے بھی چیزیں ہیں ساری بند ہوں گی، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس میں بیماری نازل نہیں ہوگی. گزر جائے گی، نازل نہیں ہوگی. تمہیں کوئی جراثیم نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر محمد مصطفیٰ کی بات مان لو. اور ہمارے برتن نہ ڈھکے ہو، صفائی نہ ہو، ستھرائی نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ پر چکنائی ہو، ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، تری ہو، چکنائی ہو، اور وہ سو جائے، اس کو کوئی زہریلی چیز، کیڑا وغیرہ اگر اس کو ڈس جائے، ڈنگ مار جائے، میں محمد ایسے شخص سے بری ہوں. یہ ہاتھ اس طرح بغیر دھوئے کیوں سویا؟ رسول اللہ نے فرمایا. یعنی آپ چراغ ہیں، روشن، آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی. صحابہ کرام مدینے میں ایک رات ایک گھر کے اندر آگ لگی، پورا گھر جل گیا، گھر والے جل گئے. رسول اللہ فرمایا خبردار رات کو آگ کی کوئی چیز جلا کے نہ سو. ہر قسم کے دیے جو آگ جس سے بھڑک سکتی ہے بند کر. نبی علیہ السلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، سمجھایا ہے امت کو. آج کہتے ہیں ہاتھ دھو. اسلام نے کب سے کہا ہے کہ 5 وقت کم از کم وضو کرو. اگر ہاتھ دھوئے جائیں، 5 مرتبہ وضو کیا جائے نماز کے لیے، مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت اور انعام پر کہ اللہ ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھے. 5 مرتبہ اپنا وضو کرے نماز کو. اب منہ پہ ماسک چڑھاتے ہیں مرد عورتیں. شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمائی آئے، اباسی جمائی آئے. رسول اللہ فرمایا اپنے منہ پر ہاتھ دو. یہ کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے 100 سال پہلے فرما دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا رات کو سوتے ہوئے دروازہ بند کرو اور بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو. اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے، میں محمد ضمانت گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی شیطان، کوئی جن تمہارے گھر کو کھول نہیں سکے. رسول اللہ ضمانت دے گئے، سمجھا گئے. نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز امت کو بتلا دی. امت عمل نہ کر سکے تو امت کی تباہی. وغیرہ نبی علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. پورا دین ایک ایک مسئلہ امت تک پہنچا دیا. آپ نے مسجد میں تھوکنے سے منع کی. فرمایا مسجد اگر کہیں جگہ تمہیں تھوکنا پڑ جائے، فرمایا کچی جگہ پر اس کو دفنا دو. تھوک کو زہر نہ کرو، دفنا دو. یہی ہے اس کا کفارہ کہ اس کو دفنا دو، اس کے پر مٹی ڈال دو. کس نے فرمایا تھا تھوک پر مٹی ڈال سے جراثیم ختم ہو جائیں گے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے فرمایا تھا منہ میں سواک کرو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منہ صاف کر کے سویا کرو. کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ. کس نے فرمایا تھا جمعے پر نہا کے آیا کرو تاکہ اجتماع میں اکٹھ ہو تو تمہیں بدبو محسوس نہ ہو؟ یہ محمد مصطفیٰ نے. کس نے فرمایا تھا جمعے کو کے اندر خوشبو لگا کے آؤ؟ محمد مصطفیٰ.
کس نے فرمایا تھا مسجد میں محلے میں بناؤ لیکن مسجدوں کو صاف رکھو، ستھرا رکھو، معطر رکھو، اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کی ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن ہے جو مسجد کو صاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتا دی، لیکن ہم نہ عمل کر سکے تو یہ کمزوری ہماری اسلام کو، دین کو، شریعت کے رنگ میں ہم نے پڑھائی۔ پڑھیے محدثین کی کتاب ہوتے، پڑھیے بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں طب کے سارے مسائل، علاج کے تمام مسائل و حکام، وائرس سے بچنے کے سارے گر طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ کیا فرمایا تھا آپ نے کہ سورج غروب ہو رہا ہو بچوں کو باہر نہ نکالو، محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ شیطان اس کو پھیر رہے ہوتے ہیں زمین میں، گلیوں